الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا میں آنے کے بعد اس کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا۔ بندے کو یہ بات صرف نہیں کہی کہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کو حکم یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھو اور اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھو۔ لہٰذا ہر انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچائے، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی۔ روح کو اپنی تر و تازہ رکھے اور اس کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں کی طرف راغب کرنا اور اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں اتارنا، یہ ہر انسان کے دنیا میں آنے کے بعد اس کے فرض منصبی میں شامل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے خانقاہیں آباد کی جاتی ہیں، مشائخ سے جڑا جاتا ہے، بیت و سلوک کا راستہ طے کیا جاتا ہے۔ مقصد ان سب کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے۔ جب انسان بیت ہوتا ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے، تو وہ معمولات بھی بتاتے ہیں، ذکر و اذکار بھی بتاتے ہیں، اپنے پاس آنے کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ مجالس میں بھی شرکت کی جائے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ فائدہ انسان کو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس شرط پر عمل ہو، اور شرط یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہوں۔ عقیدہ درست نہ ہو، ذکر و سلوک کے اندر سالوں انسان محنت کرتا رہے اور جان لگاتا رہے، ٹکرے مارتا رہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اولین شرط یہ ہے اسلام لانے کے بعد کہ انسان اپنے عقائد کو بنیادی طور پر ٹھیک کرے، اور عقائد کے اندر ایک بنیادی فلسفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو رسول مان لیا اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود مان لیا، تو انسان نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر عمل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے اوپر لازم ہے، اور یہ انسان کی فرض منصبی میں شامل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر نشانیوں کو کہا جاتا ہے، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم انسان کے اوپر لازم ہے، ایسے ہی شعائر کی تعظیم بھی انسان کے اوپر لازم ہے۔
لہٰذا وہ تمام چیزیں، وہ تمام افراد کہ جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ اور اس کے رسول کے شعائر اور نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ان عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، وہ افراد کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، ایمان لے کے آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا، ہم ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا معنی یہی ہے کہ اس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ایمان کی حالت کے اندر کی ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ جتنے بھی تھے، علماء نے لکھا کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا میں تشریف لائے۔ تو جتنے بھی صحابہ تھے 1,24,000 سے کم تھے یا زیادہ تھے، جتنے بھی تھے یہ 1,25,000 صحابہ، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی بنیاد اور ان سے متعلق عقیدہ انسان کا بڑا صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے کتابوں میں بات لکھی ہے کہ صحابہ سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے بندے کا۔ چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی نبی ہو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، تمام انبیاء معصوم ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تمام صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ سے مراد کہ یہ وہ افراد ہیں جن سے انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ ہو سکتا ہے، البتہ اللہ رب العزت کسی بھی گناہ کو ان کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ نبی وہ ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، صحابی وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا کسی بھی صحابی سے اگر کوئی غلطی ہو، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العزت ان کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، وہ افراد کہ جو پہلے ایمان لے کے آئے، من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد اسلام لے کے آئے اور نیکی پر پیروی کر رہے ہیں ان کی، یعنی وہ صحابہ جو ابتدائی دور میں اسلام لائے اور وہ افراد جو بعد کے دور کے اندر اسلام لائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان صحابہ اور ان افراد کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس نسبت کو جوڑا۔ تو صحابہ جہاں کہیں بھی تھے، جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب محفوظ تھے۔ انبیاء معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے متعلق بڑی فضائل کو ذکر فرمایا اور ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی کہ یہ صحابہ کس طرح ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کس طور پہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم اگر یوں غور کریں تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ آج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے متعلق عقیدہ رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جو صحابہ کی زندگی کو جانچتے ہیں اور سمجھتے ہیں
تاریخ کی روشنی میں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک وہ ہے جو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہے، جو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کر جاتا ہے، اور جو صحابہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے کہ تاریخ کی کتابوں کو دیکھا جائے تو تاریخ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں، تاریخ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں، تاریخ کی کتابوں کی کوئی روایت نہیں۔ کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھے اور اس کتاب کے اندر کوئی بھی واقعہ لکھ دے تو اس واقعے کی تحقیق کوئی ممکن نہیں ہے کہ صحیح تھا، درست تھا یا نہیں تھا۔ اور تاریخ تو جھوٹے واقعات سے بھی بھری پڑی ہے، تاریخ تو الزام تراشیوں سے بھی بھری پڑی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہے۔ جیسے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی محفوظ فرمایا۔ تاریخ کے مقابلے میں ہم اگر قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ان سے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو، ناپسندیدہ چیزوں کو ان کے دلوں سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کر لو گے تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ کسی صحابی کی بھی پیروی کر لی جائے تو وہ صحابی انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں بات ارشاد فرمائی کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے یہ کشتی کی مانند ہیں، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ علماء نے ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ایک تیسری بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا رہے ہیں۔ دنیا میں اس زمانے میں بالخصوص جب سفر ہوا کرتے تھے تو سفر بنیادی طور پہ جب اگر سمندر کا سفر ہو تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک سواری کی یعنی کشتی کی ضرورت ہوتی تھی بیٹھ کر جانے کے لیے، اور دوسرا راستے کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ سمندر کے اندر کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں ہیں، سمندر کے اندر کہیں پر بھی کوئی روٹ تو لگا ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر سمت کو معلوم کرنے کی اور سمت کو جانچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے زمانے میں موبائل فون میں جی پی ایس ہے، انسان جی پی ایس کے ذریعے سے سمجھتا ہے، ڈائریکشن دیکھ لیتا ہے، جگہ دیکھ لیتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اور آج بھی جہاں پہ جی پی ایس کام نہیں کرتا وہاں پہ ستاروں کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس زمانے کا جی پی ایس یہ ستارے ہوا کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا بھائی کس سمت میں سفر کرنا ہے، کہاں مڑنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ تمام چیزیں ستاروں کو دیکھ کے فیصلہ ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اپنی ایمان کی کشتی پار لگانی ہے اور اپنا ہدایت کا سفر تکمیل تک پہنچانا ہے تو تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کشتی کی اور ایک ستاروں کی۔ لہٰذا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں۔ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سفر کرتے رہو تو تم ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عظمت کے لائق ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔
اور صحابہ یہ بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. دونوں سے متعلق ہمارا عقیدہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی تھے ان کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا تھا. گناہ کی، نافرمانی کی خواہش ہی دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی تھی، جبکہ صحابہ عام انسان تھے ہماری طرح، اور انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کی بنیاد پہ بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی تمام کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار انہیں بنا دیا. قرآن کریم میں اس بات کا فیصلہ فرما دیا. تو یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کا لشکر کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب فرما دیا. اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے آزاد ہو جائے. اللہ رب العزت نے انہیں جہنم سے آزاد فرما کے جنت کا حقدار بنا دیا. یہی کامیابی ہے جس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کو ایک درجہ نہیں عطا فرمایا. صحابہ کے درمیان درجات کا تفاوت ہے، بعض کا درجہ بلند ہے، بعض کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہے. لیکن کوئی صحابی درجات کے اعتبار سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، کسی عام انسان سے بہت اونچا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جو ہمارے اس سلسلے کے سرخیل امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن صحابی ہونے کے باوجود ان کا جو دور خلافت رہا اور ان کا جو دور رہا، اس دور کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت زیادہ قتل و غارت گیری ہوئی، بہت سارے فسادات ہوئے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف انسانوں کو عطا فرمایا تھا. تو اب یہ حیران ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ جی عمر بن عبدالعزیز جن کا دور اتنا پرسکون گزرا، اتنا عافیت والا گزرا، اتنا اچھا گزرا، تو عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے؟ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس بات کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کر رہے تھے اور سفر پہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور گھوڑے پہ سوار تھے، اور گھوڑے نے جو ایڑ لگائی اور اپنا بھاگنا شروع کیا، تو اس بھاگتے ہوئے جو دھول اٹھی تھی اور وہ دھول گھوڑے کی ناک میں گئی تھی، وہ گھوڑے کی ناک میں جانے والی دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. گویا یہ بات سمجھا دی کہ صحابی جس بھی درجے کا ہو، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، لیکن تمام کے تمام انسان ایک طرف ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کا رتبہ اللہ رب العزت نے ان سے بلند رکھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین تو اللہ کی ملکیت ہے. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کے آئے، وہ اور فتح مکہ کے بعد اسلام لینے والے برابر نہیں ہو سکتے.
اولئک اعظم درجۃ، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے درجات عطا فرمائے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے وعدہ کر رکھا ہے، چاہے وہ اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے، چاہے وہ اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، ان سب سے نیکی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان کاموں سے واقف ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات یہاں ارشاد فرمائی۔ ایک طرف یہ بات فرما دی کہ بھائی صحابہ کا درجہ بڑا بلند ہے، اگرچہ ان کے درمیان آپس میں درجات ہیں، آپس میں درجات کا تفاوت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا۔ آخر میں فرمایا اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ بظاہر ان دونوں کا جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ ان کے درمیان جوڑ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا وقار، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا اور ان سے متعلق صحیح عقیدہ رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہو تو اللہ تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو سے باخبر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس بات کو ایک اور انداز میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور قبیلہ کنانہ سے اللہ رب العزت نے قبیلہ قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ گویا سلیکشن در سلیکشن در سلیکشن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا۔ واختار بی اصحابا، اور اللہ رب العزت نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔ گویا جیسے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں، ایسے ہی صحابہ یہ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں۔ ارشاد فرمایا فَاجْعَلْ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو میرے لیے وزیر بنا دیا، مددگار بنا دیا، ان کو میرا سسرال اور میرا داماد بنا دیا۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام انسان لعنت بھیجتے ہیں۔ لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادتوں کو قبول فرمائیں گے نہ نفل عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے متعلق ارشاد فرمایا ایھا الناس فانما انا بشر، اے انسانوں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، اور جیسے ہر انسان کے پاس موت کا فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے اور اس کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے جانا ہوتا ہے، ایسے ہی میرے پاس بھی اللہ کا فرشتہ آئے گا اور مجھے بھی اس کو جواب دینا ہے۔ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، البتہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، فرمایا دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔
فخذوا بکتاب اللہ، لہٰذا اللہ کی کتاب کو تھام لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور اس کے بعد فرمایا ثم قال واہل بیتی، اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان بڑی بھاری بھرکم چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، گویا یہ بات فرما دی کہ جیسے میرے صحابہ کی عظمت لازم ہے ایسے ہی میرے اہل بیت کی عظمت بھی لازم ہے، اور جیسے میرے اہل بیت کی عظمت تم پہ لازم ہے ایسے ہی میرے صحابہ کی عظمت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سال کی ابتدا ہے، تو ہمیں ایک بات جو سمجھنے کی ہے اور جو ایک بات ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کے اندر اس بنیادی عقیدے کو درست رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم انبیاء معصوم ہیں، معصوم سے مراد ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہیں، محفوظ سے مراد اگر ان سے کوئی کوتاہی، کوئی لغزش ہو جائے، اللہ رب العزت ان کی لغزش، ان کی کوتاہی کو ان کے نام اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ اللہ رب العزت دنیا میں جانے سے پہلے پہلے ان کو توبہ طائب کر کے اور ان سے راضی ہو کر اور ان کو اپنے سے راضی کر کے دنیا سے بھیجتے ہیں۔ دوسری ایک بات کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو جہاں کہیں بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے، کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک سال ہوتا ہے، سال مکمل ہوتا ہے تو سال کی اختتام پر، سال کی تکمیل پر آڈٹ کروایا جاتا ہے، اور آڈٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سال کے اندر کیا کمایا اور کیا گوایا، سال کے اندر کتنا پروفٹ ہوا، سال کے اندر کتنا لاس ہوا۔ ہر انسان، ہر عقل مند آدمی اپنے سال کے اختتام پر اپنی فائنینشیل رپورٹ بناتا ہے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے کتنا اس سال کے اندر کمایا ہے اور کتنا گنوایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جو ہمیں یہ سال عطا فرمائے، یہ مہینے اور یہ سال اللہ رب العزت کی نعمت ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے تمہارے لیے 12 مہینوں کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ 12 مہینوں کا انتخاب یہ اللہ رب العزت کی جانب سے، اور ہر مہینے کے بعد ماہانہ 12 ماہ پورے ہو جائیں تو سال مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ سال کی تکمیل بھی اسی طرح سے بنیاد ہے کہ جب سال کی تکمیل ہو گئی تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت پہ ایویلیویٹ کرے، اس وقت پر اپنے آپ کو جانچے کہ جی میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، میں نے کیا کمایا ہے اور کیا گوایا ہے، سال کے اندر میں نے کتنا اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کیا اور کتنا میں اللہ سے دور گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور آج کے اس دور کے اعتبار سے عاجز یوں ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ اپنا آڈٹ کر لو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا آڈٹ کیا جائے۔ دنیا کے اندر اداروں میں ایک فائنل آڈٹ ہونے سے پہلے اندرونی اعتبار سے ایک آڈٹ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اگر ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کر لی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو کل قیامت کے دن تمہارا آڈٹ ہونا ہے، اس آڈٹ سے پہلے ہر سال کے اندر اپنا آڈٹ کر لیا کرو، اپنا چیک اینڈ بیلنس کر لیا کرو کہ بھئی کوئی چیز کمی تو نہیں رہ گئی، کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور سال عطا فرمایا، کیا پچھلے سال میں ہم نے اللہ کا قرب حاصل کیا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے؟ ہمارے مشائخ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوری تو دور کی بات، اگر کسی بندے کے 2 دن بھی برابر ہو گئے اللہ کے قرب میں،
کل جیسا اللہ کا قرب تھا آج بھی اتنا ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کسی بندے کے 2 دن بھی برابر ہو گئے تو وہ تو نقصان میں ہو گیا۔ اور اگر کوئی اللہ سے تعلق میں پیچھے چلا گیا کہ پچھلا سال اللہ سے تعلق زیادہ تھا، اس سال اللہ سے تعلق کم ہو گیا، تو یہ تو انتہائی درجے کے نقصان کی بات ہے، یہ تو انتہا درجے کا گھاٹا ہے اور انتہا درجے کا لاس ہے۔ لہٰذا اپنا انسان کو اس محرم الحرام میں سال کی ابتدا میں اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں نے اس پورے سال میں کیا کمایا ہے اور کیا گوایا ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ آج اللہ رب العزت نے توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر انسان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، یا جس وقت پر اللہ رب العزت نے غیب کا پردہ ہٹا دیا اس کے بعد اگر انسان توبہ کرنا چاہے گا تو اس دن توبہ قبول نہیں ہونی۔ مشہور قرآن کریم کی آیت ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں، اس وقت پہ اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانتا ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہوں، مسلمان قرار دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لے کے آتا ہے اور اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اٹس ٹو لیٹ، یہ تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنی صلح انسان کر لے۔ موت کے آ جانے کے بعد، موت کا وقت آ جانے کے بعد صلح نہیں ہو سکتی۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، بہلول ان کا نام تھا، بہلول دانا رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ جی بہلول بازار میں بیٹھے ہیں اور بڑے ہی غمزدہ ہیں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بہلول کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان بیٹھے ہو، کیوں اتنا غمزدہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اللہ تو راضی ہے صلح کرنے کے لیے، بندے تیار ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے غمزدہ ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس بندے نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں ایسے ہی سر پکڑ کے غمزدہ حالت میں۔ بھائی بہلول آج کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا جی اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں، آج معاملہ الٹ ہے، بندے تو صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی جانب سے یہ جو مہینے بنائے گئے ہیں، یہ جو ہفتے بنائے گئے ہیں، یہ جو سال بنائے گئے ہیں، اس کا مقصد انسان کو یاد دلانا ہے، بار بار یاد دلانا ہے کہ جی نیا سال کی ابتدا ہو، نئے ہفتے کی ابتدا ہو، نئے دن کی ابتدا ہو تو بندے کو ریکال ہو، بندہ یاد کرے کہ جی پچھلا دن گزر گیا، ایک دن کم ہو گیا، ایک ہفتہ کم ہو گیا، ایک مہینہ کم ہو گیا، ایک سال میری زندگی کا کم ہو گیا ہے، اور اب مجھے اللہ کی جانب توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ رب کریم، ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، اللہ غفلت میں پڑے ہوئے بندے ہیں، لیکن اے اللہ، بندے تو آپ ہی کے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رب کریم، اس نسبت سے ہماری حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے، اللہ ایک ایک خطا کو دور فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم آپ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، اللہ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارا حال بہت برا ہے۔ اللہ ہر دن آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں تو شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں تو صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ رب کریم، ہمارا حال بہت برا ہے، آپ سے اے اللہ مدد چاہتے ہیں۔ رب کریم، گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری غفلت سے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں تلافی عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ کی محبت کے بغیر اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ رب کریم، اپنی حقیقی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، حقیقی اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔
گھر بار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ رب کریم اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، رب کریم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اے رب کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ رب کریم بالخصوص فلسطین میں اللہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ ان مظالم کا خاتمہ فرما دیجیے۔ رب کریم ان مظالم کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں کو اے اللہ عبرتناک انجام عطا فرما دیجیے، اے اللہ ظالموں کو تہس نہس فرما دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے۔ اور رب کریم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجیے، امت مسلمہ کو عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ رب کریم جو ملک میں سیلابی صورتحال ہے آپ سے دست بدعا ہیں، رب کریم اس صورتحال کو اللہ امن میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے کریم آقا جتنے بھی لوگ اب تک اللہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں اے اللہ دنیا سے جا چکے ہیں رب کریم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اللہ بقیہ افراد کی حفاظت فرما دیجیے۔ رب کریم ان تمام لوگوں کے اللہ جو اس سے متاثرین ہیں اللہ ان کے گھروں کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اے اللہ اپنی پشپناہی نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما، اللہ اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ رب کریم اے اللہ آپ نے ایک نیکی کا اے اللہ ایک مرحلہ یہاں پہ شروع کیا ہے، رب کریم آپ کی دیوی توفیق سے یہ ہے اے کریم آقا اس کو اپنی رحمت سے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اللہ اس کے ثمرات نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم ان گھر والوں نے جیسے آپ کے نیک بندوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا ہے اللہ آپ ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیجیے، جنت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیجیے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔